سلسلہ سیرت النبی پر ہماری گفتگو اور اس کے بعد چل رہی تھی، اور اب حضرات خلفائے راشدین کی سیرتیں چل رہی ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کے آنے میں 2 جمعے باقی ہیں، یعنی ایک یہ آج کا جمعہ اور ایک اگلا جمعہ، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس سے اگلا جمعہ رمضان کے اندر آئے گا۔ تو 2 موضوعات رمضان سے متعلق بڑے اہم ہیں۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس سلسلے کو روک کر جو آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات کرنی تھی، اس کی بجائے آج رمضان کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے، اور کل سے مراد اگلا جمعہ اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ زکوٰۃ بہت سے لوگوں کو رمضان کے ساتھ ہی دینے کا ایک نظام ہوتا ہے، اگرچہ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جب انسان پر فرض ہو تو اس کا سال پورا ہو تو اس کی وہ تاریخ ہونی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ اپنی تاریخ زکوٰۃ کی لے جاتے ہیں رمضان پر، 1 رمضان، کوئی 10 رمضان، تو اس کی لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ مسائل، فضائل وغیرہ طریقہ کار بتایا جائے۔ تو یہ 2 جمعے انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی، تاکہ موقع کی مناسبت سے جن احکامات کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتا دیے جائیں۔ آج خیال یہ آیا کہ رمضان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ جتنی اس وقت میں ممکن ہوں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، تاکہ ہم اس مہینے کو ہلکا نہ لیں، معمولی نہ سمجھیں، اور ہم سے یہ ضائع نہ ہو۔ اتنی بات ہمیں سب کو ہی معلوم ہے اور ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کو جیسے وصول کرنا چاہیے، جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، جیسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ نہیں کر پاتے، اور اس نہ کر سکنے کی ایک بڑی واضح دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان کی فرضیت کی، روزوں کی فرضیت کی، ایک نتیجہ روزوں کی فرضیت کا بیان کیا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے، جو بھی آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی۔ اب اگر وہ نتیجہ حاصل ہو جائے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رمضان ٹھکانے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رمضان شریف کا جو زیادہ فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، اور اگر وہ نتیجہ اس کو حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، جو اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، وہ اسے نہیں اٹھایا، فرضیت ساقط ہو گئی ہوگی۔ ایک کسی چیز کی فرضیت ساقط ہونا ہوتا ہے، اور ایک اس کا زیادہ فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں روزوں کے بھی ایک نتیجے کا ذکر ہے کہ جو لوگ رمضان صحیح گزاریں گے، جو صحیح معنوں میں روزہ رکھیں گے، ان کو ایک نتیجہ ملے گا۔ نماز کا بھی ایک ذکر ہے کہ نماز جن لوگوں کی صحیح ہوگی اور اپنے پورے آداب اور خشوع اور خضوع اور تمام چیزوں کے ساتھ ہوگی، تو ان کو ایک نماز کا نتیجہ بھی ملے گا۔ اگر ہم لوگ غور کریں اپنی دونوں عبادات پر تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہمیں دونوں عبادتوں کا وہ نتیجہ نہیں مل رہا ہوتا جو ملنا چاہیے۔ نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یعنی ایک آدمی جب صحیح معنوں میں نمازی ہو جاتا ہے تو نماز اس کو روک دینے والی ہوتی ہے برائیوں سے، گناہوں سے، فحش کاموں سے۔ اور روزے کا نتیجہ یہ جو بھی آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو، اور یہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ روزوں کے بعد تم متقی بن جاؤ گے، روزے رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ تو اگر ہمیں رمضان سے پہلے کی ہماری حالت میں اور رمضان کے بعد کی ہماری حالت میں کوئی فرق نہ ہو، تو پھر یہ 30 روزے جو ہم نے رکھے
اس کا وہ نتیجہ کیوں برآمد نہیں ہوا جو قرآن نے کہا ہے کہ برآمد ہونا چاہیے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر کیا حاصل ہے؟ اور بہت واضح طور پر حدیث شریف میں آتا بھی، بھی حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں کو تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ساری نعمت اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب اس سے روکتے ہیں تو وہ اس کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی غرض و غایت کو، اور اس سے جو ثمرات اور فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں اس کو بہت اہتمام کے ساتھ ذہن نشین رکھیں، اور رمضان کی تیاری ایسے طریقے کے ساتھ کریں اور اس کا انتظار کریں جیسے کوئی بہت بڑی چیز آ رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دبے پاؤں ہماری زندگی میں آ بھی جائے اور نکل بھی جائے زندگی سے، اور ہماری اس چلتی پھرتی روٹین میں سوائے اس کے کہ ایک سحری کا اضافہ ہو گیا اور شام کو افطاری کے نام پر لمبے چوڑے دسترخوان لگا دیے ہم نے، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی اور اضافہ نہ ہو، اس کے علاوہ ہمارے کسی اور چیز میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی۔ اس کے لیے کچھ پہلے حدیث سن لیں، پھر میں آپ کو اس کے ذیل میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شریف آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت کے دروازے، دوسری جگہ باب الرحمہ آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی جنت کا سفر آسان کر دیا جاتا ہے۔ عام حالات میں جنت تک جانے کے لیے انسان کو جن چیزوں سے گزرنا پڑے، جن مشقتوں اور آزمائشوں اور تکلیفوں سے، رمضان میں یہ سفر اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ ویسے تو شیطان کو انسان تک جو دسترس ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یجری کا مجری الدم، انسان میں ایسے شیطان دوڑتا ہے، ایسے اس کو ایکسس ہے انسان تک کہ اس کے خون میں دوڑ سکتا ہے، جیسے خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، شیطان بھی اس طریقے کے ساتھ انسان تک اپنی رسائی رکھتا ہے۔ اس رسائی کو اللہ جل شانہ کچھ اس میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بالکل ایکسس مکمل روک دی جاتی ہے، بالکل ڈینائڈ؟ تو پھر لوگ رمضان میں گناہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ بالکل شیطان جو ہے وہ کسی لمبی چھٹی پر چلا جاتا ہے اور انسانوں کو بالکل کسی قسم کی بھی، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک انسان سمجھ لینا چاہیے اس بات کو کہ شیطان کا ایک نمائندہ ہمارے اندر ایک اور بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس انسانی کہا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انسان اگر اس نفس کا تزکیہ نہیں ہوا یعنی وہ نفس پاکیزہ نہیں ہوا، اس نفس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا ہوا، اور وہ گناہوں کا خوگر ہے، گناہوں کا عادی ہے، تو یہ نفس رمضان میں بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اسی نفس کو لگام ڈالنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ بھوک سے تنگ ہوتا ہے اور جاگنے سے بھی تنگ ہوتا ہے۔ اس کے جو مطالبات ہیں، جو اس کو بہت زیادہ چیز، ایک وہ کھانا چاہتا ہے انواع و اقسام کی اور بہت زیادہ، کیونکہ آپ نے دیکھا کھانا کھا کر انسان کو ایک خاص قسم کا خمار، ایک خاص قسم کی غفلت، ایک خاص قسم کی سستی طاری ہوتی ہے، تو یہ نفس کا تقاضا ہے۔ اسی لیے حضرات صوفیاء جو مجاہدہ کرواتے ہیں تو اس میں وہ کھانا کم کراتے ہیں، اس کی کوالٹی بھی کم کرواتے ہیں، کوانٹٹی بھی کم کرواتے ہیں، سادہ کھانا کھلاتے ہیں۔ خانقاہوں میں، اصلاحی مراکز میں، تبلیغی جماعت میں آپ دیکھتے ہیں لوگ نکلتے ہیں تو اس کا پہلے تو بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، اب تو کچھ لوگ بہت کھانے وانے پکاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ چنوں کے اوپر گزارا کرتے تھے، پتلے شوربوں پر، تو اس کی کوانٹٹی بھی کم، مقدار بھی، کوالٹی بھی کم کی جاتی تھی۔ اس سے انسانی نفس پریشان ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے اس کا زور ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح نیند ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ ہو نفس کو پسند ہوتی ہے، شہرت نفس کو پسند ہے، پوزیشن پسند ہے، اس لیے خانقاہوں میں مجاہدہ کروایا جاتا تھا جس میں اپنی حیثیت سے کم درجے کے کام کروائے جاتے تھے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری معاشرے میں ایک خاص قسم کی حیثیت ہو، لوگ مجھے بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور لوگ مجھے بہت بڑا آدمی سمجھیں اور میں پورے مجمع میں بہت زیادہ ممتاز نظر آؤں، بہت بڑا نظر آؤں۔ یہ انسان کے نفس کی خواہش ہے۔ صوفیاء جو مجاہدے کروایا کرتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ انسان سے وہ کام کروائے جائیں جو اس کے نفس پہ شاق ہوں، جس میں اس کو اپنی ذلت محسوس ہو، اپنی کمی محسوس ہو، اس سے عاجزی پیدا ہوتی تھی۔
اب آپ کسی بڑے آدمی سے کہیں کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں کے جوتے سیدھے کرے جو لوگ آ رہے ہیں مسجد میں، تو اگر کوئی پوزیشن والا آدمی ہے تو اس کو بڑا ہی لگے گا کہ میری حیثیت کے خلاف یہ کام ہے، یہ تو مجھے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، کون کھڑا ہوا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بڑے بڑے علماء کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی کہ وہ خانقاہ میں آنے والے عام لوگوں کے جوتے سیدھے کریں، خانقاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، اور وہ کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے قاری طیب صاحب، قاری محمد طیب صاحب 58 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، اور دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور بہت بڑی نسبتوں کے حامل تھے، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، بہت بڑے دادا کے بیٹے تھے، خود بہت بڑے عالم تھے، مرید تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی سوچا کہ چونکہ ایک تو صاحبزادے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے صاحبزادوں میں ویسی تھوڑی شان زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اپنے گھر کے اندر عزت اور احترام تو موروثی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، باپ کی عزت دیکھی، دادے کی عزت دیکھی، اور سنی سنائی مطلب عزت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر عالم بھی ہو تو علم کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے کہا کہ میری بھی اس طرح کی کوئی ڈیوٹی لگی، تو میں نے وہ جو اچھے اچھے نئے جوتے تھے وہ تو سیدھے کر لیے، بعض جوتے بالکل اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں اور ایسے بالکل پرانے سے اور جیسے غیر استعمال شدہ سے ہوتے ہیں، تو ان کو ہاتھ لگانے کا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو جو صحیح جوتے تھے وہ تو میں نے سیدھے کر لیے۔ اتنے میں حضرت تشریف لے آئے، دیکھا کہ میں نے جوتے سیدھے کیے، لیکن وہ جو پرانے قسم کے ہیں وہ میں نے چھوڑ دی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے خود ہاتھ بڑھا کر ان میں سے 2 جوتے اٹھائے اور مجھ سے کہا کہ ان کو بھی سیدھا کرنا چاہیے، اور کہا جو حضرت کے ہاتھ میں نے ان جوتوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے تو بس میرے اندر جو تھوڑا سا اس کے اندر ایک خاص قسم کا خدشہ یا وہ تھا وہ بالکل نکل گیا۔ آج یہ اصلاحی مراکز ختم ہو گئے، اسی لیے اناؤں کی جنگ بڑھ گئی ہے، اسی لیے جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اسی لیے تواضع ختم ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ صرف علم سے نہیں پیدا ہوتا، علم سے تو اور ایک خاص قسم کی بلندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تربیتی مراکز اور اصلاحی مراکز اور خانقاہوں میں یہ مشق کرائی جاتی تھی کہ انسان جو ہے وہ تنزل کرے، نیچے اترے اپنے مقام اور مرتبے سے۔ اور بڑے بڑے بادشاہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہمارے اولیاء کرام اور بزرگان دین کے پاس بڑے بڑے بادشاہ اپنے زمانوں کے آیا کرتے تھے، اور مغل بادشاہوں میں سے اورنگزیب عالمگیر کے حالات میں آپ دیکھیں، اور ان خانقاہوں میں جا کر خدمت کیا کرتے تھے، خدمت پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اس کو اپنی اصلاح کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ یہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمارے اندر سے تکبر نکلے گا، بڑائی نکلے گی۔ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو شیطان کا میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے نفس بڑے کیے اور اتنے زیادہ اس کو گناہوں کا عادی بنا دیا ہے کہ شیطان کی اگر ہم تک رسائی نہ بھی ہو تو نفس ہم سے وہ سارے کام کروا لیتا ہے جو جس کی ہم نے اس کو عادت ڈالی ہوئی ہے۔ اور انہی عادتوں کو، نفس کی ان عادتوں کو توڑنے کے لیے یہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے۔ اس میں اگر انسان اس کو صحیح معنوں میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہے اور صحیح معنوں میں اس پر اپنا کام کرے تو اس کو انسان کی نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس کے لیے خاص طور پر یہ۔ اچھا جی، اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مغرب سے رمضان شروع ہوتا ہے، ہر اسلامی مہینہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، تو جو مغرب شروع ہوتی ہے اس کی پہلی رات ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ صفدت الشیاطین و مردت الجن، تو شیاطین اور سرکش جنات جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، صفدت جکڑ دیے جاتے ہیں زنجیروں میں، وغلقت ابواب النار، اور آگ کے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سارے کے سارے، فلم یفتح منہا باب، اور کوئی دروازہ اس میں سے کھلا نہیں چھوڑا جاتا جہنم کے دروازوں میں سے، یعنی سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں چھوڑا جاتا، سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادِيًا، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کیا کہتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے، یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے، اقبل، آگے آؤ، آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، خیر کے چاہنے والے قدم بڑھا کے آگے آؤ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے چاہنے والے
بدی اور بدکرداری کے جو شائق ہو رک جاؤ، آگے نہ آؤ. یہ پہلی رات کو فرشتہ آواز دیتا ہے کہ او خیر کے چاہنے والے آگے آؤ، یعنی یہ مہینہ آ گیا تمہارے لیے، آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، اب اس خیر کی طرف قدم بڑھاؤ جس خیر کو تم چاہتے ہو. اور او شر کے چاہنے والے، بدی کے چاہنے والے، مطلب گناہوں کے عادی اور بدکرداری کے عادی، رک جاؤ اس کو کہتے ہیں. تم آگے نہ آؤ، مطلب یہ کہ تم اپنے قدم روک دو شر کی جانب جو تم نے بڑھائے ہوئے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور کہا کہ اللہ کی طرف سے اس رات ہی سے بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے رہائی دے دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور پھر فرمائے کہ سب پہلی رات میں نہیں، یہ تو پہلی رات کی بات ہو رہی ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. ان رمضان کی ہر رات کے اندر لوگوں کو آگ سے اور لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ہماری رمضان کی راتیں کس چیز میں گزرتی ہیں. یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روٹین عام لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کہ رمضان کا سارا دن سوتے اور رمضان کی راتوں کو پھر بازاروں میں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، الیاذ باللہ کچھ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور مختلف طریقوں کے ساتھ رات گپوں میں گزار رہے ہیں. اچھا یہ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں راتوں کو، نوجوانوں نے ایک عجیب یہ ترتیب نکالی ہے رمضان کی راتوں کی کہ رات کو جو ہے فلڈ لائٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ ان احادیث کو دیکھیں، اللہ جل شانہ کی توجہات کو دیکھیں، فرشتوں کی نداؤں کو سنیں، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کا اعلانات ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں، اور ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ عام دنوں سے بھی زیادہ غفلت اپنے اوپر طاری کر دیتے ہیں. یعنی جو کھیل وغیرہ جو ویسے عام دنوں میں تو ٹھیک ہے، کھیلنے کا کوئی اس کی مثبت چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اسپورٹس کی، لیکن ظاہر بات ہے کہ راتوں میں، وہ بھی رمضان جیسی راتوں میں، اتنی قیمتی راتوں میں، تو یہ رواج ختم کرنے چاہیے. اور اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ناقدری بھی ہوتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ زندگی کے اتنے رمضان گزار دیے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. کوئی سوچے ذرا، 13-14 سال کی عمر سے ہم پر رمضان فرض ہوا ہے، آج تک جتنی زندگی گزاری، کبھی ان رمضانوں کو گنے ہم صرف کہ جس کی عمر 40 سال ہے اس نے 26-27 رمضان گزارے ہیں، جس کی عمر 50 سال ہے اس نے 36-37 رمضان ایسے گزارے ہیں جو ہر رمضان اس کی مغفرت کا پیغام لے کر آیا تھا، اور ہر رمضان اس کی بخشش کا پروانہ لے کر آیا تھا، اور ہر رمضان اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا تھا، اور ہر رمضان اسے گناہ چھڑانے کے لیے آیا تھا، ہر رمضان اس کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے آیا تھا. کہ ہم نے حاصل کی، یہ ہم سے ویسے گزر گئی. اسی طرح اگر اسی غفلت کے اندر، کیا پتہ کسی کو کہ اس کی زندگی کا آخری رمضان اور یہ آخری موقع ہو جو اس کو دیا جا رہا ہے، اگر اللہ جل شانہ نے ہمیں اس تک پہنچا دیا. یاد رکھیں رمضان میں ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ 14-15 دن باقی ہیں. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ رمضان نصیب نہیں ہونا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے، 14-15 دنوں میں لوگوں نے مرنا نہیں ہے کیا؟ پوری دنیا میں مسلمانوں میں سے ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت زندہ ہیں مگر رمضان کی یکم تک پہنچنا ان کے نصیب میں نہیں ہوگا. ہمیں کیا پتہ کہ ہم بھی ان میں سے، اس بات کا ہمیں کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس. لیکن اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس پہنچنے پر ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اتنے سارے رمضان غفلت کی نظر کر دیے، ایک موقع تو نے اور دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ اللہ اس کو ہمیں صحیح معنوں میں وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو صحیح طریقے کے ساتھ ہماری مغفرت کا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. صحابہ ایک اور بات فرماتے ہیں، میں عام طور پر آپ کو یہ خطبہ سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلمان فارسی مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. میں اس خطبے عربی عبارت پڑھوں گا تو وقت زیادہ لگے گا، میں آپ کو اس کی اردو سناتا ہوں کیونکہ تھوڑی سی لمبی بات ہے. یہ عین وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو آپ نے رمضان کی شروع ہونے سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو ارشاد فرمائے. سلمان فارسی کی روایت فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. خطبہ کہتے تقریر کرنے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، صحابہ سے فرمایا، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے، یعنی کل سے آ رہا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1000 سے مراد
1000 کا فگر نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کئی دفعہ کہ 40, 70, 100 اور 1000 یہ عربی کے اندر کثرت کے الفاظ ہیں, بہت زیادہ, بے تحاشا زیادہ کہہ رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ عربی میں, اصل عربی میں جو آخری ڈیجٹ ہے, جو آخری ہندسہ ہے جس کو بولا جاتا ہے وہ الف ہی, 1000 ہی, 1000 سے اوپر کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اسی الف کو بار بار کہتے ہیں, الف و الفن و الف و الفی الفن, لیکن آخری لفظ الف ہے عربی کے اندر, 1000 کا لفظ ہے. اب جدید عربی میں انہوں نے نکالی ہیں کچھ لفظ, ملین کے کو ملین کی عربی بنائی ہے ملیار کے نام سے, اور بلین کی عربی بنائی ہے بلیار کے نام سے, لیکن یہ جدید ایجادات ہے. پرانی عربی لغت کے اندر آخری لفظ ہمیں ملتا ہے وہ الف, 1000 ملتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ یعنی آخری ہندسہ ارشاد فرمایا جو تھا, جیسے ہماری اردو کے اندر آخری ہندسہ میرے خیال ہے جو ملتا ہے وہ کھرب ملتا ہے, عرب کے بعد ایک کھرب ہوتا ہے. تو کہا کہ اس سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں, اور اس میں بارگاہ میں خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو اللہ جل شانہ نے نفل, ایسا نفل جو سنت موقدہ کے درجے کا ہے, یعنی اہتمام والا ہے, جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت, سنت یا نفل عبادت فرض کے علاوہ ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. یعنی کوئی بھی نفل یا سنت جو ادا کرے گا اس کو وہ ثواب ملے گا جو فرض کے اوپر ملتا ہے عام دنوں میں. اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے یعنی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے. یعنی اگر آپ جو ایک نماز جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھیں گے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے 70 فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں کسی اور مہینے کے اندر. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ ہے. غم خاری کا مطلب دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا اور ان کی مدد کرنے کا. یہی وہ مہینہ ہے جسے مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. رزق میں اضافے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ افطاری کا دسترخوان لمبا چوڑا ہو جاتا ہے. رزق کا مطلب یہ کہ پورے سال اس کے لیے اللہ جل شانہ فراخی کے فیصلے فرماتے ہیں اس میں. اور جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ افطار اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا, اور اس کو اس روزے دار کے ثواب کے برابر اضافی ثواب دیا جائے گا. یعنی ایک اس کے اپنے روزے کا ثواب ہو گیا, ایک اس نے جتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ان کا ثواب, ان کے جتنا ثواب بھی اس کے ثواب میں ایڈ کر دیا جائے گا. تو اور کہا کہ یہ اس طرح ایڈ کیا جائے گا کہ روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی, یعنی کہ اس سے لے کر دیا جائے گا. اگر ایک روزے دار کو اس کے روزے کا 10,000 نیکیوں کا ثواب ملا ہے تو 10,000 نیکیوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا. اور دوسری حدیث میں آیا کہ افطار کرانے سے مراد یہ نہیں کہ تم اس کو پورا کا پورا کھانا کھلاؤ. افطار ایک کھجور کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. ایک کھجور کے جس نے جس کو دے دی افطار کے وقت کے اندر اس کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا. درود شریف پڑھیے گا. تو اس پر صحابہ نے عرض کیا, صحابہ تو فوراً اپنے آپ کو سوچتے تھے, عمل کی نیت سے سنتے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں سے تو ہر ایک کو کسی کو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں. صحابہ کی کہ ہاں تو معیشت کا حال آپ کو معلوم ہے نا, کھجور کہاں ہوتی تھی اضافی, اپنے افطار کی کھجور نہیں ہوتی تھی, دوسرے کے لیے کہاں سے لے کر آئے. تو کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے سامان کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ میں پانی ڈال کر اس کی لسی بنا کر ایک گھونٹ کسی کو پلا دے. اگر کسی کے پاس بکری ہے اور اس بکری کا دودھ آتا ہے, اس دودھ کے اندر اگر وہ پانی ڈال دے اور اس کے بعد اس لسی کا گھونٹ بھی اس نے کسی کو پلا دیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا اسی طرح کا. اور پھر فرمایا کہ اور کچھ نہیں تو کسی کو پانی کے گھونٹ سے افطار کرا دیا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. کہ پانی لے آئے, پانی پلا دے روزے دار کو افطار کے موقع پر. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی طلب کی وجہ سے ان کو کسی ثواب سے محروم نہیں فرمایا کہ اب تو صرف مشقت رہ جاتی. پانی تو بہرحال مل جاتا تھا, کنویں دور دراز ہوتے تھے لیکن اٹھا کر لانے والی بات ہوتی تھی. اور پھر فرمایا کہ پانی سے افطار کرا دے روزے دار کا تو اس کو بھی. اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے, یہ تو افطار کی بات ہے کہ صرف کھجور کھلا دے, لسی کا گھونٹ پلا دے, نہیں تو پانی کا گھونٹ پلا دے, لیکن فرمایا پورا کھانا کھلا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر پر ایسا سیراب کرے گا کہ اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی, جس نے کھانا کھلا دیا روزے دار کو. اور اس کو ایسا اللہ پاک سیراب کرے گا, یعنی اللہ اس کو بدلہ دے گا حوض کوثر کے اوپر
کہ پھر اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا. حوض کوثر جنت سے پہلے ہے, باہر ہے, میدان حشر کے میدان میں. تو فرمایا کہ وہاں اس کو پیاس بجھا دی جائے گی حوض کوثر کے ذریعے. جنت تک کا جتنا سفر باقی ہے اس آخرت والے دن کا, جو بڑا سخت دن ہے, یہ بغیر پیاس کے اس کی پیاس اللہ پاک حوض کوثر سے بجھا دے گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس ماہ کا ابتدائی حصہ رحمت ہے, درمیانی حصہ مغفرت ہے, اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے خلاصی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے خادم کے کام میں کمی کر دے گا, اپنے خادم کے کام میں کمی کر دے گا, یعنی اس کے ڈیوٹی آورز کم کر دے گا, یا اس کا بوجھ کم کر دے گا, یا اس کی ذمہ داریاں کم کر دے گا, تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور اس نے اپنے خادم کو مشقت سے میں کمی کی اس کی, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دیں گے. اللہ اس کی دوزخ کی آگ اس کے اوپر جو بجھا دیں گے. یہ شعب الایمان امام بیہقی کی مشہور کتاب ہے, اس کے اندر یہ پوری کی پوری روایت موجود ہے. اس میں جو چیزیں ہمارے اس میں افطاری کی تلقین ہے, صبر کا کہا گیا ہے, غمخواری کا کہا گیا ہے, اور لوگوں کو روزہ افطار کرانے کی تلقین کی گئی ہے. اور اس میں جو ہے وہ اپنے ملازمین کے کاموں کو ہلکا کرنے کی بات کی گئی ہے. ان کو بھی رمضان شریف میں اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ عبادت بھی کر سکیں, اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں. ظاہر بات ہے کہ ڈیوٹی پوری کی پوری ہوگی تو پھر یہ مسئلہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور حدیث شریف ہے, یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی اصول ہے, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, کہ جو بندہ بھی جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کا بدلہ اس کو کم سے کم 10 گنا, من جاء بالحسنة فله 10 امثالها, قرآن میں کم سے کم 10 گنا, اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر انسان کو دیتے ہیں پورا سال, ہر نیکی پر. کوئی بھی آپ نیکی کریں, یہ اس پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا ہے, اس میں طریقہ سنت کے کتنا قریب ہے, نیت کس قسم کی ہے, اس پہ نیکیوں کے. کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عمومی اصول ہے. قال اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ الا الصوم, سوائے روزے کے. یہ تمام نیکیوں میں اصول ہے. ابھی آپ 2 نفل پڑھیں, اب آپ نے جتنے خوبصورت نفل پڑھے ہیں 10 گنا سے اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا کے 700 گنا تک لے جا سکتے ہیں. ایک حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ 700 لمٹ نہیں ہے, 700 کے بعد کہا کہ اس سے بھی کئی گنا اوپر تک بندہ جا سکتا ہے. لیکن فرمایا الا الصوم, اللہ پاک نے فرمایا کہ سوائے روزے کے. روزے کے لیے کیا ہے میرا اصول؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. بتایا نہیں کیا اجر عطا کروں گا. یہ جب کوئی بہت بڑا بادشاہ کسی سے کہتا ہے کہ تمہیں میری حیثیت معلوم ہے, سوچ لو کہ میں کیا دوں گا, پھر یہ اللہ تعالیٰ کا وسطیٰ کا معاملہ. کہا کہ الصوم لی, روزہ میرے لیے خالصتاً. مطلب یہ ہے کہ یوں تو ساری عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن چونکہ روزے کی مشقت بنسبت بعض اور چیزوں کے زیادہ ہوتی ہے, تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اضافی مشقت خالص میں. آگے آ رہی ہے بات, کیا کہا, یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی, اس بندے نے اپنی جنسی خواہشات دن کی اور اپنا کھانا پینا من اجلی, میرے لیے چھوڑا. اللہ کہتے ہیں میری خاطر اس نے چھوڑا. اب کیا ہوگا؟ للصائم فرحتان, کہا کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں, 2 خوشیاں, 2 خوش کرنے کی چیزیں ہوں گی. فرحت عند فطرہ, ایک خوشی تو وہ ہے جو روزہ افطار کرتے ہوئے اس کو ملتی ہے. سارے دن کا پیاسا بھوکا جب یہ پانی پیتا ہے, شربت پیتا ہے, کوئی چیز پیتا اور کھاتا ہے, تو اس وقت اس کو ایک خاص قسم کی فرحت ملتی ہے. کہا ایک تو یہ فرحت ہے جو دنیا میں اس کو ملتی ہے. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, ایک فرحت وہ ہے جس کو اس وقت ملے گی جب یہ میرے پاس آئے گا, جب یہ مجھے ملے گا. اس کی جب مجھ سے ملاقات ہوگی اس وقت اس روزے کی ایک انعام ہے جو میں اس کو اس وقت دوں گا, اور اس کی فرحت کو وہ اس وقت دیکھے گا کہ وہ کیا فرحت ہوتی ہے. ذکر نہیں فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے. یہ گویا کہ اللہ پاک نے کہا کہ میری عظمتوں کو اور میری شان کو تم سوچ لو, اب میرے شان ہوگا, جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا جو میری شان کے ساتھ مناسب ہوگا, جو میری شان کے اوپر جچتا ہوگا, وہ چیز تمہیں اس کے موقع پر عطا کی جائے گی. اب جس کے دل میں اللہ, اب یہ ہر بندے کا معاملہ الگ ہے, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی شان ہوگی, جو اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا عارف ہوگا, جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوگا, جو اس کی قدرتوں کو اور اس کی صفات کو جتنا زیادہ جانتا ہوگا, اس کو اتنا پتہ ہوگا کہ پھر اللہ اپنی شان کے مطابق جب کوئی چیز دے تو وہ کیا ہوگی. دنیا کے لوگ بادشاہ بھی کہتے ہیں ہر ایک اپنی شان کے موافق کوشش کرتا ہے, کم دینے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے.
آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور وہ آپ سے کہے آؤ میں تمہیں انعام دیتا ہوں، اور جب آپ جائیں تو آپ کو 10 روپے دے دیں، تو آپ سچ بتائیں کہ وہ خود بھی شرمندہ ہوگا کرتے ہوئے یا نہیں کرے گا؟ اور لوگ بھی حیران ہوں گے کہ جی اس انعام کے لیے بلایا تھا، اس بادشاہ کو دیکھو، اس کی مملکت کو دیکھو اور اس انعام کو دیکھو۔ تو ہر بندہ دنیا میں بھی اپنی شان کے موافق معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا معاملہ بھی پھر بندے کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ جو روزے دار کے منہ میں ایک معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک ہیک آتی ہے، یہ اللہ جل شانہ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ والصیام جنہ، اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ۔ اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، کسی سے ڈھال ہے، نفس کے حملوں سے، شیطان کے حملوں سے، خواہشات سے۔ یہ روزہ ایک ڈھال ہے، جو سامنے آ جاتا ہے اس کو روک دیتا ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اور ایک ڈھال تو دنیا میں ان چیزوں کے لیے ڈھال ہے کہ دنیا کے اندر روزہ کو ان چیزوں سے انسان کو روکنے کا باعث ہے، آزمائشوں سے، اور آخرت میں روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ کو انسان تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اور فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ بکے اور شور و شغب نہ کرے، یعنی جھگڑے نہ کرے، شور شراب۔ آپ نے دیکھا رمضان میں افطار کے ٹائم میں جب سب لوگوں کو روزہ عصر کے بعد لگ جاتا ہے تو ایک عجیب قسم کا موڈ بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گریبان پکڑنے ایک دوسرے کا۔ اور فرمایا کہ اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرنا چاہے کوئی اور اس سے، تو اس کو کہہ دے انی صائم، میں روزے دار ہوں، بس اتنی بات کہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ اس بات کے اوپر جھگڑے کو بڑھنے نہ دے آگے، بس اتنا کہے کہ میں روزے دار ہوں، مجھ سے جھگڑا مت کرو، میرے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی نہ کرو، مجھے تنگ نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی۔ ایک اور حدیث سنا دوں، وقت کم ہے، میں چاروں جتنی پورے ابواب ہیں کتاب الصوم کے نام سے، حدیثی کتابوں میں پورے باب ہوتے ہیں، ہر حدیثی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوتے ہیں، اس کو سننا چاہیے۔ اور اس سے فرمایا سہل ابن سعد نے، قال ان فی الجنت بابا، سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس دروازے کا نام ہے الریان، یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ کسی اور کو اس سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یقال، آواز لگے گی، کہا جائے گا قیامت کے دن، این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب پوچھا جائے گا کہاں ہیں روزے دار، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، کہا کہ ان کے علاوہ کوئی اور وہ کھڑے ہو جائیں گے اور داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، روزے داروں کے علاوہ کسی اور کو اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اغلقا، اس کے بعد دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس کے بعد کوئی بھی اس کے اندر دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو روزے دار تو سارے ہی ہوں گے، مسلمان جتنے بھی ہیں، اس میں خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو نفلی روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور نفلی روزوں میں پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور ایام 20 کے روزے 13، 14، 15، یہ جو مہینے کے 7-8 روزے آتے ہیں، اس کی کسی کو اگر عادت پڑ جائے، ہفتے میں یہ 2 روزے پیر کے اور جمعرات کے، اور مہینے میں جو 3 روزے آتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 کا، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، اور یہ ایام 20 کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے تھے، سفر میں بھی رکھا کرتے تھے ان کو۔ آخری روایت سن لیں اس باب سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہو روزہ رکھنے والا، روزہ تو باقی قومیں بھی رکھتی ہیں، عیسائیوں میں بھی روزہ ہوتا ہے، سب میں روزہ ہوتا ہے، اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب ملنے کی نیت کی وجہ سے رکھے، کوئی اور نیت اس میں نہ ہو، شرما شری میں نہ رکھے، سارا گھر روزہ رکھ رہا ہے تو میں بھی رکھ لیتا ہوں، ایک درمیان میں روزہ خور اچھا نہیں لگتا، تو ثواب کی نیت سے رکھے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔
ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی جس نے، ایمانا واحتسابا، ایمان بھی ہو اور ثواب کی نیت بھی ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کے اندر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی اللہ جل شانہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آتا ہے، انسان کا پورا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں میں جو چیزیں ختم ہو جائے، سوائے حقوق رہ جائیں گے۔ کیا رہ جائیں گے؟ حقوق۔ یہ یاد رکھیے گا، حقوق روزوں سے نہیں معاف، کسی کے پیسے دینے ہیں، دینے پڑیں گے، کسی پہ ظلم کیا، معافی مانگنی پڑے گی۔ حقوق میں سے دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک آپ کے ذمہ فرائض رہ جاتے ہیں، یعنی اگر آپ نے نمازیں قضا کی ہوئی ہیں تو پڑھنی پڑتی ہیں، اگر آپ نے روزے چھوڑے ہوئے ہیں پچھلے رمضانوں میں تو وہ قضا، رمضان میں تو نہیں، رمضان کے بعد ان کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ اگر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی ہے تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اگر حج فرض ہے اور ابھی تک نہیں کیا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ روزہ رکھنے سے حج تو نہیں معاف ہوتا۔ یہ فرائض، تو جو فرائض ہیں عبادات کے، یہ تو اگر پچھلے کچھ باقی ہیں تو ان کی قضا کی جائے گی، نمازوں کا بھی حساب پڑھی جائیں گی۔ فرض نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور وطر پڑھنے ہوتے ہیں، یہ نہیں پڑھنے ہوتے، نفل سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہوتی، قضا ہوتی ہے 5 فرض نمازوں کی اور عشاء کے وطر کی۔ یہ حساب ہر ایک کو اپنی زندگی کا لگانا ہے کہ میری زندگی میں کتنے فرض نمازیں کتنے سال کی باقی ہیں اور اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ پچھلے سالوں کے کتنے روزے باقی ہیں وہ رکھنے چاہیے۔ سردیوں میں رکھ لیں، چھوٹا دن ہوتا ہے، دسمبر جنوری کے اندر 9-10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اس میں رکھ لیں، لیکن حساب لگائیں کہ میرے ذمہ اتنے روزے باقی ہیں۔ زکوٰۃ اگر پہلے اہتمام سے نہیں دی ہے، حساب کر کے نہیں دی ہے، اس کا بھی حساب لگائیں اور وہ زکوٰۃ بھی نکالیں، یہ تو کرنا پڑے گا۔ باقی گناہ اللہ تعالیٰ، اور ہمارے اس کے علاوہ گناہ تھوڑے تو نہیں ہوتے، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حقوق العباد میں جو ہے اس میں یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد اس میں داخل نہیں ہوتے۔ حقوق العباد میں سے، حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کے حق میں جو گناہ کیے ہیں وہ یا مالی ہوں گے یا جانی ہوں گے۔ مالی کا مطلب یہ کہ پیسوں کے معاملات ہوں گے لوگوں کے ساتھ، وہ لازماً ایک پائی لوٹانی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اور جانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا، تشدد کرنا، مار پیٹ کرنا، گالی دینا، غیبت کرنا، کسی کے ساتھ تہمت لگانا، بہتان لگانا، کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا کسی پر، یہ ساری چیزیں توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں رمضان سے بھی معاف نہیں ہوتی، یہ شب قدر میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ اس کی معافی سوائے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ نے اس کا کوئی اور رستہ نہیں رکھا کہ بندہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ بندہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بندہ جس کا پیسہ مارا ہے، وہ بندہ جس کی غیبت کی ہے، وہ بندہ جس پہ الزام لگایا ہے، وہ بندہ جس پہ بہتان لگایا ہے، وہی معاف کرے گا تو معاف ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی اور رستہ نہیں رکھا ہوا، دوسرا رستہ پھر ایک ہی رکھا ہوا ہے، اور وہ کہ قیامت کے دن اس کو اب 2 نیکیاں اپنی ساری کی ساری نیکیوں کا بیوپار ہوگا، اس کی نیکیاں دیتے دیتے یہ ختم ہو جائیں گی اس کی نیکیاں، اور وہ لوگ بچ جائیں گے، پھر اللہ کہے گا ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، بڑے نفل پڑے ہوں گے، روزے کیے ہوں گے، صدقے خیرات کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن ظلم ھذا شتم ھذا ضرب ھذا، اس کو مارا، اس پہ ظلم کیا، اس کو گالی دی، اس کے ساتھ یہ کیا، اب حساب کا وقت آ گیا اس کے، وہ سارے قطار بنا کر آ جائیں گے جن کا اس کے اوپر حساب باقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اٹھاؤ اس کی نیکی، یہاں تو کوئی اور چیز چلتی نہیں ہے، اب تو یہاں کی معافی بھی نہیں چلے گی، زبائی تو ابھی دنیا میں موقع ہے کہ جا کر ہم اس ہر بندے کے پاؤں پکڑ لیں جس کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہے، اسے کہ معاف کر دو تو معاف کر دے گا، اس وقت تو یہ موقع نہیں ہوگا۔ اور جس کے پیسے دینے جا کر دے دیں اس کو، یا اسے معاف کرا لیں، اسے کہیں بھائی مجھے تم اگر وہ ویسے معاف کرتا ہے تو وہ اسے معاف کرا لیں، نہیں تو اس کو دیں اس کے پیسے جس کو دینے۔ تو کہا کہ یہ کیا اس نے، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا، اب اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائیں گی۔ نیکیاں اس کی یہ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لایا تھا ساری ان کو دے دی گئیں، مگر بندے ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی بندے باقی ہیں، ان کا حساب باقی ہے۔ تو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب کسی کی کیا دیں اس کی طرف سے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے اوپر لا دو، اس کو دو، ان کے گناہ اٹھا کر اس پہ ڈالے جائیں گے، اور وہ جو نیکیوں کا انبار لایا تھا اپنے ساتھ، وہ گناہوں کا انبار اپنی پشت پر لادے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
اتنا سخت معاملہ ہے حقوق العباد کا. تو رمضان کا جو موقع 2-3 چیزیں اس پہ آخری یاد رکھیں. ایک یہ کہ ایک تو روزے کا اہتمام ہو, دوسرا یہ کہ تراویح کا اہتمام ہو. 20 تراویحیں پوری پڑھنی چاہیے اور پورے رمضان میں پڑھنی چاہیے. ہم لوگ رمضان کے شروع کے اندر مسجدیں دیکھتے ہیں, وہ ہمارے وضو خانوں تک لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب پہلے 7-8-9-10 دن گزرتے ہیں تو سمٹ کر پھر وہ 3-4 صفحیں باقی ہوتی ہیں جو ویسے نمازوں میں باقی نمازوں میں آتے ہیں. ایک جوش و خروش کے ساتھ ہم رمضان شروع کرتے ہیں, پھر اس کو باقی اور کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. اس بات کی یاد رکھیں کہ تراویح صرف قرآن شریف کے پڑھنے تک نہیں ہے. ایک قرآن تراویح کے اندر ختم کرنا سنت ہے. ایک پورا قرآن شریف الف لام میم سے لے کے والناس تک تراویح کے اندر سننا, یہ بھی سنت ہے. اور ہر رات رمضان کی جتنی راتیں ہو, 30ویں رات تک یا 29ویں رات تک, ہر رات کی تراویح پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اور 20 پوری پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویحوں پر صحابہ کا اجماع منعقد کیا تھا. اور اس دن سے عمر فاروق نے جس دن مسجد نبوی کے اندر 20 تراویحوں کی جماعت کھڑی کی تھی, اس دن سے لے کر آج تک مسجد نبوی کے اندر 20 تراویحوں کی جماعت کھڑی ہوئی. حرم میں کتنی تراویحیں ہوتی ہیں؟ 20 ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ یہ اس دن سے ہو رہی ہے جس دن سے عمر فاروق نے کھڑی کی تھی. اس دن سے تعطل نہیں آیا درمیان میں. پورے سعودی عرب میں 8 تراویح ہوتی ہے, حرم میں کیوں 20 ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تسلسل ہے جو اوپر سے چلتا چلا آ رہا ہے. وہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس تسلسل کو توڑنے کی جو صدیوں سے چل رہا ہے. کہ باقی تو لوگوں کو ظاہر بات ہے کم چیزیں اچھی لگتی ہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت 8 تراویحیں پڑھے تو ہو جاتی ہیں؟ تو ان کا ہو جاتی ہیں, 12 رہ جاتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا تو 12 رہ جاتی ہیں باقی. تو اس لیے پوری پڑھنی چاہیے. اور اس کیا کہتے ہیں وہ جو ایک تسلسل ہے سنت کا, صحابہ کا اجماع ہے اس کے اوپر. اجماع صحابہ. عمر فاروق نے 20 شروع کی تھی. اس موقع پر تمام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کبھی گھر پڑھی ہے, کبھی مسجد میں پڑھی ہے, اور باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں 30 دن جماعت نہیں ہوئی تھی. اسی لیے صحابہ مسجد نبوی میں متفرق جماعتوں میں تراویح پڑھا کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ 20 ہوں گی, اور اس پر تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا کہ ٹھیک ہے اس طرح ہوں گی. اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, تم لوگوں کے اوپر میری سنت پر عمل کرنا بھی واجب ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کے اوپر بھی عمل کرنا واجب ہے. تو یہ خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے, اس کی پوری پیروی کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.